اسلام میں عذاب قبر کا کیا تصور ہے؟ کیا عذاب قبر جو ہے وہ جسمانی ہے کہ روحانی ہے؟ اور اگر عذاب قبر ہے بھی تو پھر قیامت کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے وہ پھر لا یعنی ہو جاتا ہے. تو اس سے قرآن کریم نے اس بات پر خوب روشنی ڈالی ہے. میں کئی دفعہ پہلے یہ مضمون بیان کر چکا ہوں. ان باتوں کو تفصیل سے دہرانا تو مناسب نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے اس کا ایک تعلق تو اس قبر سے یوں ہے کہ جس قبر میں کوئی دفنایا جاتا ہے اس کی روح کا اس سے کچھ تعلق قائم رہتا ہے کچھ عرصے کے لیے. اور جب وہ مرتا ہے تو اگر کوئی روح کا مرکزی مقام وہاں شمار کیا جائے جس سے اس کا دنیا میں نقطہ تعلق شمار کیا جائے تو وہ قبر ہی ہوگی. اس لیے یہ محاورہ بن گیا عذاب قبر. اور جہاں تک عذاب قبر کی تفصیل ملتی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی واقعہ نہیں ہے، کیونکہ کھڑکی کھلتی ہے ساتھ، اس کھڑکی سے سوال کرنے والے فرشتے بھی آتے ہیں، اور جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھل جاتی ہے جس کو عذاب دینا ہو اور اس کو جہنم کی لپٹیں پہنچتی ہیں، اور جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے اس کی جس کو جزا دینی ہو اور اس کو جنت کی مہک آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن قبریں اتنی اکھیڑی گئی ہیں کبھی ہم نے وہاں کھڑکیاں نہیں دیکھی، اور یہ نہیں پتا کہ اس طرف جہنم ہے کہ اس طرف جہنم ہے. کدھر بجو کے سوراخ ہوتے ہیں وہاں، اور بجو کے بنائے ہوئے سوراخ تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کھڑکیاں قرار نہیں دے سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکیاں قرار نہیں دے سکتے. اس لیے ثابت ہے 100% کہ یہ روحانی معاملہ ہے. روح کو جو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا یا جنت کا کچھ جھونکے اس کو نصیب ہوں گے، یہ پہلے ہے، مرنے کے بعد کے واقعہ ہے. اس کے بعد پھر ایک ایسا لمبا عرصہ ہے جس میں اس کی روح کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ پھر حشر نشر ہو کر پھر سوال جواب ہوں گے. وہ اصلی ہیں. پہلا ایک فوری ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس وقت میرے ذہن میں وہ آیت نہیں ہے، مگر قطعی طور پر ایسی آیت قرآن کریم میں موجود ہے جو بتاتی ہے کہ سوال و جواب ایک سرسری ہوں گے جو آغاز ہی میں ہوں گے. اور احادیث اس مضمون کو خوب تقویت دیتی ہیں. اور کلام کریں گی روحیں خدا روحوں سے کلام کرے گا اور ان کو بشارتیں دے گا. یہ واقعہ فوری طور پر بھی رونما ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر ایک لمبے عرصے کے لیے وہ ایک ایسی حالت میں ڈوب جائیں گی جس کا ہمیں کوئی علم نہیں کیا ہوگی. اور حشر نشر اس وقت ہوگا جب یہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گی سب چیزیں، جس طرف ان کو حرکت دے کر جن نئی شکلوں میں اٹھایا جانا مقصود ہے، ان نئی شکلوں کو حاصل کرنا کوئی آنن فانن تو نہیں ہوگا. اس طرح انسانی زندگی ہے، کیڑے سے سفر شروع کیا، کہاں تک جا پہنچا، بڑا لمبا عرصہ لگا ہے اس کو. تو اسی طرح ہو سکتا ہے اتنا ہی لمبا عرصہ روحوں کو ملے اور پھر حشر نشر اس وقت ہو جب جس طرح ایوولوشن نے 4 یا 3.5 بلین سال لگائے ہیں آغاز سے لے کر انسان تک پہنچنے میں، تو روح کا جو سفر ہے وہ بھی اتنا ہی لمبا ہے کم از کم، اگر زیادہ نہیں تو. اور اس وقت جب حشر نشر ہوگا پھر یہ تبھی روحوں کے پیدا ہونے اور مرنے کے جو فرق ہیں انسانوں کے، وہ اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ اس 3.5 بلین سال میں انسان کا زمانہ تو 1 سیکنڈ کا ایک معمولی سا حصہ ہے. اگر یہ 24 گھنٹے میں تقسیم کریں تو 1 سیکنڈ کا بھی بہت سا معمولی حصہ ہے، اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں 24 گھنٹے کے مقابلے پر. یعنی اگر 1 سیکنڈ کے 16ویں حصے میں انسان کی ساری زندگی گزر جائے، تاریخ انسان کی، تو کیا اس کا عرصہ قیام کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح چونکہ زمانہ بعد کا ترقی کا عروج کا بہت لمبا زمانہ ہے، اس کے مقابل پر بعض لوگ کہتے ہیں جو پہلے مر گئے ان کو زیادہ جہنم مل گئی، جو کب اتنی معمولی چیزیں، کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، فرق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی وہ ایسا
وہ فرق ایسا ہے ہی نہیں جو لائق توجہ ہو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.